ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اور تمہارا معبود یکتا معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ صدر جلسہ محترم اساتذہ کرام، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ توحید اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کا عقیدہ ہے، جس کے معنی ہے اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا اور ایک کہنا۔ توحید اسلام کی بنیاد ہے، اگر توحید کو ہٹا دیا جائے تو اسلام گر جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو پیدا کرنے کا مقصد قرآن مجید میں کہا ہے کہ توحید ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ دنیا میں جتنے بھی رسول آئے ہیں توحید کو ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا ہے، اور رسول کا کام ہوتا ہے کہ توحید کی دعوت دے اور طاغوت سے بچائے۔ انسان جب اسلام قبول کرتا ہے، توحید کو قبول کرتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ، نہ ہی کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ معزز سامعین، بے شک اللہ ایک ہے، صرف اور صرف ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 حصوں کو بیان کیا ہے، توحید، آخرت اور رسالت۔ اللہ اس میں توحید کو واضح کر کے 1/3 قرآن بھی کہا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ اخلاص میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ عزیزان محترم، عقیدہ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 توحید الوہیت، نمبر 2 توحید ربوبیت، نمبر 3 توحید اسماء و صفات۔ نمبر 1 توحید الوہیت یعنی توحید العبادہ، ہر قسم کی عبادت کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنا، خواہ وہ ملائکہ، فرشتے اور رسول ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 2 توحید ربوبیت، یہ ہے کہ ساری کائنات کا رب ایک ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ رب العالمین اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کے حکم کو کوئی رد نہیں کر سکتا، کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ کہہ دے کن ہو جا تو فیکن ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 توحید اسماء و صفات، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لایا جائے اور اس میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، ہر چیز کا اختیار صرف اللہ واحد کے پاس ہے۔ معزز سامعین، عقیدہ توحید سے انسان کے فکر و عمل اور شخصیت میں تبدیلی آتی ہے، توحید سے انسان کے اپنے نفس میں تبدیلی آتی ہے اور عزت بڑھ جاتی ہے، توحید سے انسان کے اندر انکساری پیدا ہوتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہر کام میں اللہ کا محتاج ہے اور اللہ کے سامنے بے بس ہے، اور اللہ ہی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی ذات سب سے بڑی ہے، انسان معمولی اور حقیر ہے۔ توحید کا قائل شخص نہ ہی تکبر کرتا ہے اور تنگ دل تنگ نظر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہی خالق و مالک، رازق و حاکم، وہی اول وہی آخر وہی رحمان و رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے سے انسان کے اندر بہادری و استقامت پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے صحابہ بھی بہادری و استقامت کی بہترین مثال تھے، توحید کا بہترین نمونہ تھے۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤ شیروں کی بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی پیغام سنایا ہم نے۔ محترم سامعین، توحید کے ماننے والے کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، وہ مومن بندہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اس کی یاد میں زندگی گزارتا ہے۔ توحید سے انسان کے اندر مساوات آتی ہے، وہ سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے، رنگ و نسل میں کوئی کم زیادہ نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو رنگ کا کالا ہونے کے باوجود ایمان کی وہ دولت سے نوازا تھا کہ مشرکین مکہ جب آپ کو تپتی ریت پر لٹا کر سزا دیتے تو آپ کی زبان سے صرف احد احد ہی نکلتا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب ایک جیسے ہے۔ نماز ہمیں مساوات کا بہترین درس دیتی ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ معزز سامعین، توحید
توحید ہی ہے جو موحد اور مشرک میں فرق کرتی ہے. توحید ہی ہے جو سب سے پہلے اللہ نے بندوں پر فرض کیا. توحید ہی وہ پہلی سیڑھی ہے جس کے ذریعے بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے. توحید یہ اصل بنیاد اختلاف ہے ہمارے اقوام کے درمیان. توحید اسلام کی اصل بنیاد ہے جس میں جہالت کی بنیاد پر کوئی عذر قبول نہیں ہوگا اور حق حق ہوگا اور باطل باطل ہوگا. ارشاد باری تعالی ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور کہو حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے والا. اللہ تعالی ہمیں توحید پر قائم و دائم رکھے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.